جہاں ہو وہیں رک جاؤ۔ اس سے پہلے دبے پاؤں کمرے سے وہ نکلتی، ارسلان کی آواز سنائی دی۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، ہاتھ میں پکڑا موبائل چھپانے کی کوشش کرتی۔ آلتو جلالتو آئی بلاکو ٹالتو کا ورڈ کرتے اس نے پیچھے مڑ کر اپنے دوستوں کو دیکھا جو ارسلان کی آواز سنتے ہی بھاگ گئے، اس شیر کی گچھاڑ میں سے تنہا چھوڑ گئے۔ مڑ کر دیکھا تو ارسلان اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ وہ بھی نہا کر نکلا تھا، صرف ٹاول کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ اس کے گیلے بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے اور پانی کی بوندیں اس کی جلد پر موتیوں کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کی گہری آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو مناہل کو ایک لمحے کے لیے ساکت کر گئی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو تم؟ اس کا لہجہ روکھا ہوا تھا، مگر اس کی آواز میں ایک عجیب سی گرمی تھی جو مناہل کے دل کو چھو گئی، اور اس کے بدن پر نظر پڑتی اس کی سانسیں رک سی گئی تھی۔ مناہل کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ اس نے دروازے کی طرف ایک آخری امید سے دیکھا، مگر اس کے دوست غائب تھے۔ ارسلان کو آتا دیکھ کو سب چھپتے ہوئے بھاگ گئے تھے اور کسی نے بھی اسے آواز دے کر خبردار بھی نہیں کیا تھا۔ اسے اپنے دوستوں کی اس دغا بازی پر بہت غصہ آیا، لیکن اس سے زیادہ ارسلان کی یہ حالت سے بے چین کر رہی تھی۔ اس کا جسم مضبوط اور پرکشش لگ رہا تھا، گیلے بال اسے اور بھی دلکش بنا رہے تھے۔ نہیں، میں تو بس ماما نے کہا تھا کہ آپ کے روم کو ڈسٹنگ کر دو، اس نے جھوٹ گھڑتے ہوئے کہا اور وہاں سے کھسکنے کی کوشش کی، مگر اس کی نگاہیں بار بار ارسلان کی طرف کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ اس ڈسٹنگ کا اس موبائل سے کیا کام؟ ارسلان نے ایک قدم آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس کا لمس گرم تھا، گیلا ہاتھ اس کی جلد کو چھوتے ہی ایک کرنٹ سا دوڑ گیا اور مناہل کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ جو کام کرنے آئی ہو نا وہ مکمل کرو۔ اس کی آواز میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ کی جھلک تھی جو مناہل کو اور بھی پریشان کر گئی، خاص طور پر جب اس نے دیکھا کہ ارسلان کے بال اب بھی اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے ہیں اور وہ انہیں پیچھے کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا تھا۔ وہ میں کل کر لوں گی، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، لیکن ارسلان نے اپنی گہری نگاہوں سے اسے جکڑ لیا۔ ابھی اسی وقت میں یہی ہوں، تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اس کا لہجہ حکم دینے والا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ اور تھا، ایک چھپی ہوئی شرارت، ایک عجیب سی کشش، اور اس کی ٹاول سے چھانکی جلد مناہل کو مزید شرما رہی تھی۔ مناہل دل ہی دل میں کڑتی ہوئی میز سے چیزیں نکالنے لگی، صاف کرنے لگی اور ترتیب سے رکھنے لگی۔ ارسلان پاس ہی کرسی پر بیٹھ گیا اور لیپ ٹاپ اوپن کرتا ساتھ کنکیوں سے بار بار مناہل کی طرف بھی دیکھنے لگا۔ اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا اور مناہل کو اس کی نظروں کا وزن اپنے اوپر محسوس ہو رہا تھا، خاص طور پر جب ارسلان نے اپنے گیلے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک مسکراہٹ سی ہے۔ ہمیشہ میرے ساتھ کیوں؟ وہ دل ہی دل میں خود کو کوس رہی تھی۔ ان سب کی باتوں میں آ کر وہ پھنس جاتے ہوئے۔ ہو گیا کام؟ اس نے آخر کار پوچھا، آواز میں ایک ہلکی سی نرمی تھی۔ مناہل اس کے پاس ہی اور اس کے ریشمی رخساروں پر سرخی چھائی ہوئی تھی۔ ہاں، اب جا سکتی ہو۔ اس کا لہجہ منمناتا ہوا سا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک شرمیلی سی چمک تھی۔ اور ارسلان کے گیلے بالوں اور ٹاول والی حالت سے نظریں چراتی ہوئی بولی۔ ارسلان نے لیپ ٹاپ بند کیا اور آہستہ سے اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ اس کی موجودگی مناہل کے لیے ایک عجیب سا جادو تھی۔ اس کا گیلا جسم، بکھرے بال اور ہلکی سی مسکراہٹ اسے اور بھی پرکشش بنا رہے تھے۔ ابھی نہیں، پورے کمرے کی ڈسٹنگ کرو اور پھر میرے کپڑے نکالو۔ اس کا لہجہ اب بھی رکھا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ اور جھلک رہا تھا، اور جب وہ قریب آیا تو مناہل کو اس کی تازہ نہانے کی خوشبو محسوس ہوئی۔ مناہل نے مڑی مڑی قدموں سے ڈسٹنگ شروع کی، پھر کپڑے ترتیب سے رکھے۔ ہر کام کے دوران وہ ارسلان کی نظروں کو اپنے اوپر محسوس کر رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خود کو کوس بھی رہی تھی اور اس کا دل عجیب سی بے چینی سے بھر رہا تھا، خاص طور پر جب ارسلان نے اپنے بالوں کو دوبارہ پیچھے کیا اور اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ جب سب کام مکمل ہوا اور وہ دوبارہ اس کے پاس آئی، اب جا سکتی ہوں؟ اس کی آواز میں ایک ہلکی سی لجاجت تھی۔ ارسلان نے ایک گہری آنکھوں سے اسے دیکھا، اس کے رخساروں پر چھائی سرخی اب اور گہری ہو چکی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا، اس کا قد مناہل کو اور چھوٹا سا محسوس ہونے لگا۔ اس کی ٹاول سے جھانکتی جلد اسے مزید بے قرار کر رہی تھی۔ اتنی سزا کافی ہے آج کے لیے، اس نے دھیمی آواز میں کہا، پھر اس نے تھوڑی کو ہلکے سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔
اس کا چھونے سے ناہل کا دل زوروں سے دھڑکا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں نہیں جانتا کہ تم یہاں میرا موبائل لینے آئی تھی دوستوں کی شرط پوری کرنے؟ ناہل نے تھوک نکلا۔ اس کی آنکھوں میں جھجک اور شرم دونوں تھے۔ نہیں، میں تو بس، وہ ہکلائی، لیکن ارسم کی نظروں نے اسے چپ کروا دیا اور اس کے گھیلے بال اب بھی اس کے چہرے پر گر رہے تھے جو اسے اور بھی دلکش بنا رہے تھے۔ آئندہ ایسی حرکت کی تو سزا اس سے بھی زیادہ سخت ہوگی، اس نے کہا، مگر اس کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ کتنی بار کہا ہے کہ میرے کمرے میں میری اجازت کے بغیر مت آنا، مگر تم۔ وہ رکا۔ اس کی نگاہیں ناہل کے گلابی ہونٹوں پر ٹھہری تھی جن پر سے وہ نظریں ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا گیلا جسم قریب ہونے سے ناہل کی سانسیں تیز ہو گئی۔ سوری، دوستوں نے کہا تھا کہ بھائی کا موبائل اٹھا لو، پھر سب مل کر ان کی پلے لسٹ سنیں گے۔ ناہل نے ہونٹ کچلتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز شرم سے بھری ہوئی تھی۔ ارسم کی نظریں اس کے ہونٹوں پر جم سی گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ اس شرمیلی سی لڑکی کے قریب اور قریب چلا جائے، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور اپنے گیلے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے رخ پھیر لیا۔ جاؤ یہاں سے، اس نے رخ پھیرتے ہوئے کہا، لیکن اس کی آواز میں ایک عجیب سی گرمی تھی جو ناہل کے دل کو چھو گئی۔ جبکہ ارسم نہیں کھڑا اسے جاتے ہی دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل اٹھ رہی تھی۔ اپنے دل کی کیفیت کو چھپاتے وہ رخ پھیر گئے، جبکہ ناہل کو کسی اور نے بھی اس کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اگلے دن وہ آفس کے لیے نکل ہی رہا تھا کہ ارم نے اسے پیچھے سے پکارا۔ آفس جا رہے ہو تو مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ وہ پاس آ کر بولی، ہاں چلو، میٹنگ کے لیے نکلنا ہے۔ وہ اپنے مخصوص سنجیدگی بھرے لہجے میں بولا۔ پھر وہ ارم کے ساتھ آفس کے لیے نکل گیا۔ وہ کل رات تمہارے کمرے میں کیا کرنے آئی تھی؟ ارم کے سوال پر وہ ناگواری سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا تم ہر وقت مجھ پر نظر رکھتی ہو؟ اور تم ہوتی کون ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والی؟ وہ انتہائی کڑوے لہجے میں بولا تھا۔ تو ٹھیک ہے، یہ سوال تم سے ماسی ہی کریں گی اب خود ہی، وہ انتہائی غصے سے بولی۔ تو ارسم نے زور سے لب پیش لیے۔ تمہیں ان سے کسی بھی طرح کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ وہاں پر بیٹھی پریشان ہو جائیں گی، وہ ناگواری سے بولا۔ اگر تم ان کی ناراضگی کا اتنا خیال ہے تو پھر ایسی حرکتیں کرتے کیوں ہو؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ مناہل کو ذرا بھی پسند نہیں کرتی، پھر بھی تم نے مناہل کو رات اپنے کمرے میں بلایا، کیوں آخر؟ وہ دلک لہجے میں بولی، میں نے اس سے نہیں بلایا تھا، ابان کے کہنے پر موبائل لینے آئی تھی وہ ناگواری سے بولا۔ ایک بات بتاؤ، اسے دیکھ کر تمہارے اندر کے احساسات نہیں جاگتے کیا؟ اتنی خوبصورت ہے وہ، اور تمہارا اور اس کا رشتہ۔ پلیز اس ٹاپک پر مزید بات مت کرو ورنہ میں تمہیں یہیں پر اتار دوں گا۔ اس کی بات کو بیچ میں کاٹتے ہوئے بولا تو ارم نے زور سے لگ پیچ لیے۔ پچھلے 1 سال سے وہ گھر میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ ستارہ بیگم UK چلی گئی تھی۔ ارسم اور مناہل کی ابھی تک رخصتی نہ ہو سکی تھی۔ ارم ستارہ بیگم کی بہن کی بیٹی تھی جو اپنے والدین کی وفات کے بعد یہاں شفٹ ہو گئی تھی۔ ارم کو سب سے یہاں بہت پیار مل رہا تھا اور وہ خوش بھی تھی، لیکن اس کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد وہ ارم کے ساتھ شاپنگ کے لیے چلا گیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ارم کا موڈ اسی طرح سیٹ ہو سکتا ہے، ورنہ وہ ساری شکایت دور لندن میں بیٹھی اپنی خالہ ستارہ سے کرتے گئی اور وہ ہارٹ پیشنٹ تھی، انہیں کسی بھی قسم کا وہ صدمہ نہیں پہنچایا جا سکتا تھا۔ وہ کسل مندی سے اپنے بستر میں ابھی تک لیٹی ہوئی تھی کہ تبھی ثنا پاس آ کر اس کے اوپر سے لحاف کھینچ دیتی ہے تو وہ اپنے بال سمیٹتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ تمہیں پتا ہے گھر میں آج کل کیا ہو رہا ہے؟ ثنا نے ایکسائٹڈ لہجے میں کہا۔ مجھے کیا پتا کہ اس بار میں گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کون سا کوئی بات بتانا پسند کرتا ہے؟ یہاں تو سب لوگ میرا فائدہ ہی اٹھاتے ہیں، وہ افسردہ لہجے میں بولی۔ ارے ایسی بات نہیں ہے مائی ڈیئر کزن، ہم نے تمہارا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہمیں سچ میں نہیں پتا کہ ارسم بھائی اس وقت واش روم میں تھے، ابان نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ آپ لوگوں کو ذرا شرم نہیں آتی؟ آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ آئندہ سے میں آپ میں سے کسی سے بھی بات نہیں کروں گی، وہ منہ بسور کر بولی۔ اوکے، آئی ایم سوری میری جان، تمہیں تو پتا ہے نا ہمیں تمہارے نامدار شور سے کتنا ڈر لگتا ہے، سمائمہ نے کہا تو خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں تو صحیح تو بات کر رہی ہو،
وہ تمہارے شوہر ہی تو ہے۔ سمائمہ نے چہک کر کہا تو وہ ناگواری سے سر جھٹک گئی۔ ارے اتنا ہینڈسم بندہ تمہارا شوہر ہے اور تم ایسی حرکتیں کر رہی ہو، ویری بیڈ۔ ابان نے اس کے کندھے پر مکہ رسید کرتے ہوئے کہا، ہر بھائی کو اپنا بھائی ہینڈسم ہی لگتا ہے، اور مجھے تو تمہارا بھائی پتا ہے کہ خون چوسنے والا بلا لگتا ہے۔ میرا تو آدھا خون خشک ہو جاتا ہے اس کی شکل دیکھ کر، اور جب وہ ڈانٹتے ہیں تو مزید ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے رات کو مشکل سے چل کر میں اپنے کمرے تک آئی، ٹانگیں کانپ رہی تھی اوپر سے۔ انہوں نے مجھ سے اتنا سارا کام لیا، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے ہیں۔ وہ منہ بسور کر بولی تو سب ہنسنے لگے۔ اچھا بس کرو سب لوگ اور جاؤ یہاں سے، وہ نروٹھے انداز میں بولی۔ نہیں پہلے ہمارے ساتھ چلو، ہم سب لوگ آج ڈھیر ساری شاپنگ کریں گے۔ انہوں نے چہک کر کہا، کس خوشی میں؟ اس نے پوچھا۔ تو چل تو صحیح، خوشی کو بھی بتا دیں گے، ثنا نے کہتے اس کا بازو پکڑا اور پھر سے واش روم میں دھکیل دیا۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر نکلی تو سب ابھی تک اسی کے کمرے میں موجود تھے۔ تم سب لوگ تو واقعی سیریس ہو، مطلب ہم لوگ سچ میں شاپنگ پر جائیں گے؟ لیکن شاپنگ کرنی کیوں ہے اور کس لیے؟ اور پھر سے الجھے انداز میں بولی، ارے تمہیں اس سے کیا، تمہیں پتہ چل جائے گا نا، تم چلو ہمارے ساتھ۔ ابان نے کہا، اب پھر سب لوگ اسے لیے شاپنگ مال آ گئے۔ انہوں نے اسے بہت ہی خوبصورت سا ڈریس تھما کر کہا کہ اسے چینج کرے۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھنے لگی۔ ان 5 سالوں میں کبھی بھی اس نے شاپنگ نہیں کی تھی۔ اتنا مہنگا؟ وریام بھائی یہ پرائز دیکھے، وہ بولی۔ ارے تمہارے بھائی کو پہلی بار پیسے ملے ہیں، میں نے سوچا اپنی بہن کو کیوں نہ شاپنگ ہی کروا دوں۔ تھینک یو وریام بھائی، وہ پورنم لہجے میں بولتی چینجنگ روم کی جانب چلی گئی تھی، اور باقی سب لوگ اپنے لیے کچھ نہ کچھ پسند کر رہے تھے۔ ارسم ارم کو شاپنگ کراتے ہوئے کال سننے کے لیے ایک طرف گیا۔ اچانک اسے وریام، ابان اور وہ لوگ نظر آئے۔ ارے یہ سب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بڑبڑایا تو ارم نے بھی اس کی نگاہوں کی تعاقب میں دیکھا۔ پھر وہ دونوں چلتے ہوئے پاس آئے۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے جا کر پوچھا تو سب لوگ ہڑبڑا کر ملے۔ وہ نا ابان بھائی کو آپ نے پیسے دیے تھے نا، اس لیے ابان بھائی آج ہم سب کو شاپنگ کرانے کے لیے لے آئے۔ سبکا نے جلدی سے کہا، بہت خوب، پہلی بار پیسے ملے ہیں نا، اور اسی طرح ضائع کر دے۔ تم لوگوں کے اندر پیسہ پتہ نہیں سمجھداری کب آئے گی؟ ارم نے تنگ لہجے میں کہا، تو اس کا مطلب پھر آپ جتنی شاپنگ کرتی ہیں وہ بھی ایک طرح سے ناسمجھی والا کام ہے؟ آپ تو ہر مہینے پتہ نہیں کتنی شاپنگ کرتی ہیں، ابان نے اپنے اصلی منہ پھٹ لہجے میں کہا۔ تو ارم کے تن بدن میں جیسے آگ سی لگ گئی تھی۔ تمہارے اندر تمیز دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے، بھروسے کیسے بات کرتے ہیں بھول گئے ہو کیا؟ ارم نے چیختے ہوئے کہا۔ چپ رہو ارم، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ دبے دبے لہجے میں بولی تو ارم سر جھٹک کر وہاں سے پلٹ آئے۔ وہ بھی پلٹنے ہی لگا تھا کہ ڈریسنگ روم سے نکلتی محل کو دیکھ کر نگاہیں ہٹانا بھول گیا۔ پرپل اور وائٹ کلر کی لانگ شرٹ اور پجامے کے ساتھ وہ کندھے پر دوپٹہ ڈالے بہت حسین لگ رہی تھی۔ واہ پریٹی، ابان چہک کر بولا تو نہ جانے کیوں ارسم کو اس کو یوں کہنا اچھا نہ لگا۔ واقعی بہت پیارا لگ رہا ہے یہ سوٹ، سمائمہ نے بھی کہا۔ ہاں تم بھی لے لو نا، ارے تمہارے شوہر نے تو لے کر دینا ہے نا، تو لے لو، ابان نے کہا تو سمائمہ کھل اٹھی تھی۔ ارسم یک ٹک پسوں سے دیکھے جا رہا تھا، اس کی نگاہوں سے پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ میں چینج کر کے آتی ہوں، وہ جلدی سے بولی اور پلٹنے لگی تو ابان نے اسے فوراً سے روک دیا۔ ارے اس کی ضرورت نہیں ہے نا، پہنے رکھو نا یار، اور ابھی ہمیں ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے بھی جانا ہے، اس لیے چینج مت کرنا، وہ جلدی سے بولا تھا۔ ارسم سر چٹک کر واپس پلٹ گیا۔ کچھ دن بعد وہ ریسٹورنٹ میں ارم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا کہ سب ہنستے بولتے اندر آئے۔ یہ لوگ یہاں بھی آ گئے، ارم نے چڑ کر کہا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ تم تو ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے یہ تمہارے کچھ نہیں لگتے، کھانا ہی کھانے آیا ہے نا، تمہارا ریسٹورنٹ نہیں ہے یہ، اس نے ناگواری بڑے لہجے میں کہا۔ پھر کچھ دیر کے بعد ویٹر کیک لے آیا تو سب ناہل کو وش کرنے لگے۔ وہ زور سے چونکی اور پھر سے یاد آیا کہ آج اس کی برتھ ڈے کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی اینیورسری بھی ہے۔ وہ لب پیچ کر اپنا کھانا مکمل کرنے لگی۔ پھر ارم کے ساتھ واپس وہ پلٹ آیا، مگر افسوس اس کا دل تو وہیں کہیں رہ گیا تھا۔
वापसी पर उसने ज्वेलरी शॉप से एक ब्रेसलेट खरीद लिया। रात को चाय के इरादे से किचन में आया तो आगे खड़ी नाहिल और अबान को देख चौंक गया। प्लीज जल्दी बनाओ ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। नाहिल बोली, बना रहा हूँ, सब्र करो। भूखी? अबान ने बगैर पलटे हुए कहा, तुम मुझे भूखी मत बोला करो, तुम्हें पता है ना मुझे आधी रात को हमेशा भूख लगती है। वो मुंह फैलाकर बोली, हाँ हाँ पता है, बस तैयार होने वाली हूँ, फिर खा लेना। अबान ने कहा, ये आधी रात को यहाँ क्या हो रहा है? एडसन ने इंतहाई कड़वे लहजे में कहा तो हड़बड़ा कर पलटे। वो भाई, इसे भूख लगी है ना, रात को तो कुछ ना कुछ खाना होता है, मगर आज फ्रिज में कुछ भी नहीं था तो इसलिए मैं इसके लिए नूडल्स बना रहा हूँ। अबान ने हड़बड़ा कर कहा। वो वो भी उंगलियां चिटकाती एक साइड पर खड़ी थी। जाओ यहाँ से, मैं बना दूंगा। अरसम संजीदगी से बोला, वो ना इसे मेरे हाथ की पसंद है, बस जितना कहा है उतना करो, जाओ यहाँ से। इस बार अरसम गुस्से से बोला तो अबान जल्दी से बाहर निकल गया। वो भी होले से खिसकने लगी कि अरसम फौरन से उसके सामने आकर खड़ा हुआ। चुपचाप जाकर टेबल पर बैठो, मैं ला रहा हूँ, अरसम ने सख्त लहजे में कहा तो वो लब पीछती कुर्सी पर जाकर बैठी। सही से होकर बैठो, यही भागना है क्या? उसने किनारे पर बैठते हुए कहा और मुड़ते हुए मुड़े। वो सीधी होकर बैठ गई। अरसम नूडल प्लेट में डालकर उसके साथ वाली चेयर पर बैठ गया। उसने प्लेट में 2 चम्मच रखे थे, खाओ। अरसम ने कहा तो थूक पिघलती चम्मच थामने लगी कि हाथ बुरी तरह कांप उठे। क्या हो गया तुम्हें? खा जाऊंगा क्या मैं तुम्हें, जो इतना डरती हो मुझसे? वो गुस्से से चीखा, बस कमरे में जाकर खा लूंगी ना। वो लब खींच कर बोली, नहीं, अभी खाओ मेरे सामने, बल्कि मैं खुद खिलाता हूँ। वो कहता हुआ फूंक मारकर नवाला ठंडा करने लगा और फिर उसके मुंह के करीब किया तो उसने बामुश्किल हल्का सा मुंह खोला। क्या बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो? अरसम ने नागवारी से कहा तो उंगलियां मलती सर झुका गई। अरसम से खिलाता रहा और वो खामोशी से खाती रही। फिर उसने अंगूठे से उसकी लब साफ की और गर्दन में हाथ डालकर चेहरा करीब कर लिया। आइंदा अगर कबीर और अबान के साथ मुझे नजर ना आई तो मैं तुम्हें काट कर रख दूंगा। अरसम ने माथे से माथा जोड़कर कहा तो वो होली से कांपने लगी। फिर अरसम ने जेब से ब्रेसलेट निकाला और उसके हाथ में पहना दिया। हैप्पी एनिवर्सरी एंड हैप्पी बर्थडे। अरसम ने इसके कान के करीब होकर कहा तो वो जोर से आंखें मीच गई। अचानक अरसम को किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। उसे बाजुओं के हिसार में लिए दरवाजे के पीछे हो गया। अंदर आने वाले कोई और नहीं, इरम थी, जो फ्रिज से कुछ निकाल रही थी। अरसम ने इसकी कमर कसकर उसे करीब कर लिया कि दोनों में 1 इंच का फासला भी न रहा। नाहिल तो पूरी जान से कांप गई थी और उस चंगेज खान के इस कदर करीब होने पर उसकी जैसे जान ही निकलती जा रही थी। उसकी गर्म सांसें उसकी गर्दन और चेहरे को जला रही थी। फिर जैसे ही इरम पलटी तो अरसम भी इख्तियार उसके लबों पर झुक गया। उसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोचकर कांप रही थी। अरसम ने जैसे ही उसे छोड़ा तो वो गहरी गहरी सांसें लेती पीछे को होने लगी। मगर अरसम ने कमर में हाथ डाले से फिर अपने करीब किया। वो तो माहिर अंदाज में उसे देखने लगी। जो भी तुम्हें कहा है उस बात को सीरियसली ले, आइंदा मुझे उन दोनों के पास तुम नजर ना, और ना जो ये सजा दी है ना, इससे भी ज्यादा दूंगा। उसके होठों को अपने अंगूठे से रगड़ते हुए बोला तो तड़प कर उसके हिसार से निकलने लगी। मगर अरसम ने उसे घुमा कर उसकी पीठ को अपने सीने से लगा दिया और उसके गर्म बाजू का हिसार बनाकर कंधे पर अपने लब रख दिया। तो प्लीज छोड़ दे मुझे, वो रोते हुए बोली तो अरसम ने नाकवारी से उसे देखा। हमेशा मुझसे डरती क्यों हो इतना? अरसम ने उसकी जबड़े दबोचते हुए कहा तो वो खौफजदा होकर जोर से आंखें बंद करके शिद्दत से रोने लगी। अरसम ने गहरी सांस भरते हुए उसे छोड़ दिया तो तेजी से आगे होती किचन से बाहर निकल गई। कमरे में आकर उल्टी मुंह बेड पर गिरी और पूट पूट कर रोने लगी। अगले दिन वो स्विमिंग पूल एरिया की जानिब जा रही थी, मगर उसे खबर ना थी कि आज अरसम घर पर मौजूद है और वो स्विमिंग कर रहा है। वो बेख्याली में वहां आई और जैसे उसकी नजर अरसम पर पड़ी तो हड़बड़ा कर पलटने लगी कि अरसम ने उसका पांव पकड़कर उसे पूल में गिरा दिया। वो हड़बड़ा कर पानी से निकलती अपने चेहरे से पानी साफ करने लगी और अरसम को देखने लगी जो दिलचस्पी से उसे देख रहा था। वो जल्दी से पलटी मगर अरसम ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब किया। वो थूक निगलती पीछे होने लगी मगर अरसम ने उसकी कमर पर दबाव बढ़ाकर
اسے مزید قریب کر گیا اور گستاخی شروع کر دی۔ اس کی غربت نے اسے مرنے کی قریب کر دیا تھا۔ وہ شخص کبھی اس سے اس طرح محبت بھی کر سکتا ہے، یہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ رات کو اوپر چھت پر آ جانا، میں انتظار کروں گا، اور اگر تم نہ آئی تو تمہارے ساتھ کیا کروں گا یہ میں خود بھی نہیں جانتا۔ ارسم نے اس کے کندھوں پر تھوڑی ٹکاتے ہوئے کہا تو وہ خوف زدہ سی اسے دیکھنے لگی۔ پھر ارسم کے چھونے پر وہ جلدی سے پیچھے ہوئی اور پول سے نکلتی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ رات کو نہ چاہتے ہوئے بھی ارسم کی خوف سے وہ چھت پر آ گئی تھی اور وہاں پر بنے ہوئے چبوترے پر وہ لیٹا ہوا تھا۔ موسم بہت ٹھنڈا اور میٹھا سا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ارسم اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ پھر اس کے پاس سے گزرتا ہوا دروازے تک گیا اور اسے اندر سے بند کر کے واپس پلٹا۔ وہ دھوپ نکلتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی جو کہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ پاس آیا اور اسے بازو میں اٹھا لیا، وہ ہڑبڑا کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ ارسم نے نرمی سے اس کے چہرے کی اس چبوترے پر اسے لوٹایا۔ ناہل نہ جانے کیوں رونے لگی تھی، یہ اس کی سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ ارسم اس کے رونے پر سیدھا ہوا اور اس کو دیکھنے لگا جو آنکھیں بند کیے رو رہی تھی۔ اسے اس کی گردن کو ہاتھ میں لیے اسے اپنے اوپر گرا لیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، تمہیں میرا چھونا اتنا برا کیوں لگتا ہے؟ ارسم نے اس کی کمر کے گرد بازو مضبوط کرتے ہوئے سختی سے پوچھا تو وہ ہچکی اسے رونے لگی۔ اچھا بس کرو، نہیں کرتا کچھ۔ ارسم نے اس بار نرمی سے اس کے کان کی لو کو چھوتے ہوئے کہا تو وہ پرسکون ہونے لگی تھی۔ پھر اسے یوں ہی بازو میں لیے رات پر وہی لیٹا رہا اور کب دونوں یوں ہی سو گئے پتہ بھی نہیں چلا۔ اس سال میں بہت کچھ بدلا تھا۔ ناہل کا شرارتی پن تو جیسے دور ہی کہیں جا گیا تھا۔ ارسم سے وہ پہلے کی نسبت زیادہ خوفزدہ ہونے لگی تھی۔ صبح ارسم کی آنکھ سورج کی کرن سے کھلی تو اس نے اپنے سینے پر چہرہ چھپائے بے خبر سوئی ناہل کو دیکھا تو وہ بھی اسے صبح کی پہلی کرن کی طرح حسین لگی۔ اسے بازو میں اٹھائے سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور نیچے لا کر اپنے کمرے کے بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر خود وہ واک کے لیے نکل گیا۔ ناہل کی جب آنکھ کھلی تو وہ خود کو چنگیز خان کے بیڈ پر لیٹے دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھی اور بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل ہی رہی تھی کہ اسے اپنے کمرے میں نکلتی ارم نے چونک کر اسے سر تا پاؤں تک دیکھا۔ ارم پاس کھڑے ہو کر چنگار کر بولی، تم ناہل نے لب کچلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ اس ٹائم باہر گیا ہے نا، تم اس کے کمرے میں اس کی غیر موجودگی میں کیا کر رہی تھی؟ پتا ہے نا اس کے اپنی کمرے میں کوئی بھی چیز برداشت نہیں ہے، تو تم مجھے بھی برداشت نہیں کرتا، تو تم اس کے لیے موبائل شاید لینے آئی ہو نا اس کا۔ آج کیا لینے آئی ہو تم؟ ٹھہرو، میں اسے ابھی فون کر کے بلاتی ہوں۔ ارم نے اس کا بازو دبوچ کر سخت لہجے میں کہا۔ اس سے قبل وہ فون ملاتی ارسم خود ہی سیڑھیاں چڑھتا اوپر آ گیا۔ ارسم یہ دیکھو، یہ تمہارے کمرے سے نکلی ہے، ارسم نے کہا تو وہ گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا جو نیند سے بوجھل آنکھیں بمشکل کھولے کھڑی تھی اور اس کا بازو ارم زور سے دبائے کھڑی تھی۔ چھوڑ دو اسے، جانے دو اسے، وہ پاس آ کر بولا تو ارم نے بے یقینی سے اسے دیکھا، مگر وہاں پرواہ کس کو تھی۔ پھر ارم نے جیسے اسے چھوڑا تو وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور بیٹھتے ہی رات کے سارے واقعے کے بارے میں سوچنے لگی۔ پھر سر جھٹک کر کمفرٹر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ ارسم کمرے کی طرف پڑ گیا اور کپڑے نکال کر پلٹا تو ارم بازو لپیٹے اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ چل کیا رہا ہے تم دونوں کے بیچ؟ وہ یہاں تمہارے کمرے میں ہے اور تم نے کسی بھی قسم کا کوئی رعایت نہیں کیا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ ارم نے تلخ لہجے میں کہا تو وہ ناخوشی سے اسے دیکھنے لگا۔ میں کیا چاہتا ہوں کیا نہیں، تمہیں اس بات کی پرواہ کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اور یہ میرا پرسنل میٹر ہے۔ مجھے اگر اس سے پوچھنا ہوگا تو میں خود ہی پوچھ لوں گا۔ فی الحال میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے ایک بہت ضروری میٹنگ کے لیے اسلام آباد نکلنا ہے۔ پلیز تم کمرے سے جاؤ، مجھے تیار ہونا ہے۔ سکون سے وہ ناگواری سے بولتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا موڈ جتنا اچھا تھا اتنا ہی ارم کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا۔ وہ فریش ہونے کے بعد باہر نکلا تو ارم جا چکی تھی۔ وہ کپڑے چینج کرتے نیچے جانے لگا، مگر اچانک ہی ناہل کے کمرے کی طرف مڑا اور دروازہ دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوا تو وہ ٹیڈی بیئر کو لپٹائے سو رہی تھی۔ اس کا موڈ جیسے پھر سے تازہ سا ہونے لگا تھا۔ وہ چلتا ہوا قریب آیا اور پھر اس کی رخسار پر اپنی مونچھیں رگڑی تو وہ نیند میں سیدھی ہوئی۔
اس کی اس قدر بے خودی بڑی نیند پر وہ مسکرا دیا تھا اور پھر اس نے لبوں کو نرمی سے چھو کر اٹھا اور باہر نکل گیا۔ ارم نے جلتی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا اور پھر فون کر کے ستارہ بیگم کو سب بتا دیا۔ اسلام آباد سے اگلے دن جب وہ واپس آیا تو سامنے بیٹھی ستارہ کو دیکھ کر چونک گیا۔ اس سلام کرتا ان کے پاس بیٹھ گیا۔ اب پلیز بغیر مجھے بتائے واپس آ گئی، وہ بولا تو ستارہ نے اسے غور سے دیکھا، بس مسز فریہ کو دیکھا کہ وہ اپنی بہو کے ساتھ خوش ہے، تو میں نے سوچا کہ میں بھی اپنے گھر جا کر اپنے بیٹے کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیتی۔ ستارہ نے کہا تو وہ لب پیچ کر ارم کی جانب دیکھنے لگا۔ مجھے جلدی کیا ہے؟ وہ نگاہیں چرا کر بولا۔ یہ تمہیں جلدی لگ رہی ہے؟ اتنے مہینے 3 سال کے ہونے والے ہو اور ابھی تمہیں لگ رہا ہے کہ جلدی تمہاری شادی ہوگی تو باقی بچوں کی بھی شادی ہوگی نا؟ مجھے زرگون کی بھی شادی کرنی ہے، تو اسی لیے اس بار تمہاری شادی میں گئی، پھر اگلے دن ان لوگوں کی۔ وہ اطمینان سے بولتی ارسم کی چین و سکون کو چھین چکی تھی۔ اس نے حیران سکندر کی طرف دیکھا جو کہ خاموش سنجیدہ سا بیٹھا تھا۔ جب سے ستارہ بیگم نے مناہل کو نہ اپنانے کا اعلان کیا تھا تب سے جبران سکندر نے کبھی بھی اس کے معاملات پہ دخل اندازی نہیں کی تھی اور نہ ہی اس سے بات کی تھی۔ حالانکہ دونوں باپ بیٹے دوستوں کی طرح رہا کرتے تھے۔ آپ کچھ نہیں بولیں گے جبران؟ ستارہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ میرے خیال میں سب سے پہلے مناہل اور ارسم کا ڈائیورس ہو جانا چاہیے، پھر اس کے بعد شادیاں کرتے رہیں گے، جبران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیٹھ کر بات تو اطمینان سے کر لیجیے، اور طلاق تو ہونا ہی ہے، اس بات کی آپ کو فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہاں، شازیہ کے اعلان والے 1-2 دن پہلے ملنے آئے تھے، جو اس لیے ماموزاد سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اگر کہیں تو میں اپنی فرینڈ نور سے بات کر اس سے اچھا رشتہ ڈھونڈ سکتی۔ ستارہ نے گویا احسان جتاتے ہوئے کہا۔ ارسم نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ میں بہت تھک گیا ہوں، کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تم سے شادی کی بات کر رہی اور تم میری بات کا جواب دیے بغیر ایسی اٹھ کر جا رہے ہو؟ ستارہ نے غصے سے کہا۔ امی، آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ میں ابھی اسلام آباد سے آیا اور کافی زیادہ تھکا ہوا ہوں۔ میں نے کل سے آرام تک نہیں کیا اور آپ لوگوں کو تو آتے ہی اس بات کی پڑ جاتی، اور کسی ایک نے بھی مجھ سے ایک گلاس پانی تک پینے کا نہیں پوچھا تھا۔ میرے یہاں آتے ہی شادی کا شور مچ اٹھا تھا۔ مجھے جب شادی کرنی ہوگی نا، میں آپ کو خود ہی بتا دوں گا، وہ سرد لہجے میں بولتا ہوں بولا۔ اچھی طرح جانتی ہوں کہ تمہارا دل کس طرف جا رہا ہے، اپنے دل کو لگام دو ورنہ۔ ستارہ نے بات ادھوری چھوڑ دی تو اس نے ارم کو غصے سے دیکھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کے بارے میں ارم نے ستارہ کو اطلاع دی ہوگی، تبھی وہ لندن سے باغی چلی آئی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتی ہے یہاں؟ جبران سکندر نے چونک کر پوچھا۔ اپنے بیٹے سے پوچھے نا کہ آج کل یہ مناہل کے کمرے اور مناہل اس کے کمرے میں کیا کرتی ہے، وہ طنزیہ لہجے میں بولی تو جبران سکندر نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ نگاہیں چرا کر تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کا موڈ اتنا زیادہ خراب تھا کہ وہ آتے ہی شاور لینے چلا گیا تھا۔ شاور لینے کے بعد وہ اپنا پریزنٹیشن بیٹھا تیار کر رہا تھا کہ جبران سکندر اندر داخل ہوئے۔ وہ انہیں حیرانی سے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ آج پورے 1 سال بعد وہ اس کے کمرے میں آئے تھے۔ تمہاری ماں نے جو کہا کیا وہ سچ ہے؟ جبران سکندر نے پوچھا تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ ایسا کچھ نہیں ڈر، ارم کو غلط فہمی نہیں ہوگی، وہ نگاہیں چرا کر بولا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر نگاہیں ملا کر بات کرو نا، تم اگر چاہو تو میں تمہیں بتا سکتا ہے، ہم دوست بھی رہیں گے۔ جبران سکندر کے لہجے میں ایک کھنک سی تھی۔ آپ اچھی طرح جانتے کہ موم کبھی نہیں مانے گی، جس راستے سے جانا ہی نہیں ہے اس کے بارے میں سوچنا ہی کیوں؟ وہ سر جھٹک کر بولے۔ یہ تمہاری زندگی ہے، تم اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرو، تم کوئی کھلونا نہیں ہو اپنی ماں کا، تمہاری پہلے سے بیوی موجود ہے، تم اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو خوشی خوشی رہو، تمہیں پورا حق ہے۔ حماد بھی مجھ سے کئی بار اس بارے میں بات کر چکا ہے اور میں ہر بات ٹال دیتا ہوں۔ اگر اسے حقیقت پتہ چل گئی تو وہ واپس آ کر اسے سب سے یہاں سے پہلے لے جائے گا، کیونکہ وہ کئی بار پوچھ چکا ہے مجھ سے۔ اب ان کی وہاں پر نوکری پکی ہو چکی ہے تو کسی کی بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا۔ جبران سکندر نے کہا تو ارسن کو اپنا دل
سکڑتا ہوا محسوس ہوا۔ پلیز ڈیڈ، اس پر بعد میں بات کریں گے، مجھے فی الحال پریزنٹیشن تیار کرنی ہے۔ وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے بولا، اس بارے میں تو ہم نے سوچا ہی نہیں۔ اور پھر حتمی انداز میں بولا، اگر تمہیں اسے چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو، اگر اسے اپنانا ہے تو سیدھا جا کر اپنی ماں کو بتاؤ۔ ارم کو اپنے آسروں پر مت رکھو، اس کی عمر گزر جائے گی۔ جبران سے کہتے نے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا اور باہر نکل گئے تھے۔ وہ گہرا سانس بھرتا اٹھ کر کھڑکی کے پاس آیا اور باہر لان میں اوان کے ساتھ ہنستی مناہل کو دیکھ کر ایک تن بدن میں جیسے آگ سی لگ گئی تھی۔ ایک جھٹکے سے مڑا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل کر لاؤنج کی طرف بڑھا۔ اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ جسے ہی وہ مڑی، اس کی ہنسی پوری طرح چہرے سے غائب ہو گئی، جیسے وہ کبھی ہنسی ہی نہ ہو۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ اس کے ساتھ ہاتھ مت لگانا اسے۔ ارسم نے اس کے کندھے کو اپنے دبوچ کر پیچھے کرتے ہوئے کہا تو ابان نے ایک جھٹکے سے مناہل کو تھام کر مناہل کو اپنے پیچھے کیا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے سامنے اس طرح کی حرکت کرنے کی؟ ارسم نے ایک زوردار تھپڑ ابان کے چہرے پر رسید کرتے ہوئے کہا، آپ ہمارے بڑے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہم پر حکمرانی کریں۔ ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں اور آپ کھوتے کون ہیں مناہل سے اس طرح بات کرنے والے؟ آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ابان کی آنکھوں میں پہلی بار بغاوت نظر آئی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ بیوی ہے میری، ارسم نے اس کا گریبان پکڑتے ہوئے غصے سے کہا۔ سب لوگ ان کی آوازیں سن کر باہر آ چکے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ جبران سکندر نے چیخ کر کہا۔ کچھ نہیں بڑے بابا، ارسم بھائی کو ہمیشہ لگتا ہے کہ دوسروں پر اپنا حکم چلا سکتا ہے، خود کچھ بھی کرے مگر کوئی اور کرے تو ان کی برداشت جواب دے جاتی ہے۔ جب مناہل کو اپنی بیوی ہی نہیں مانتے تو پھر اس پر حق کس روپ سے جمانے آئے ہیں؟ ابان نے اکھڑے ہوئے انداز میں کہا تو ارسم نے زور سے مٹھیاں بھیج لی۔ اس عورت کو میں اپنی بیوی مانوں یا نہ مانوں یہ میرا پرسنل میٹر ہے، مگر تم میری بیوی سے دور رہو، یہ میرا آرڈر ہے، کیونکہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا میں خود بھی نہیں جانتا۔ ارسم نے اسے زور سے دھکا دیتے ہوئے کہا، کیا کریں گے آپ ذرا بتائیں، ذرا مجھے بھی تو بتائیے، میں بھی تو دیکھنا چاہتا ہوں کیا آپ کیا سکتے ہیں۔ ابان بھی آج پہلی بار جیسے ضد پر اڑا ہوا تھا۔ سب لوگ حیرت اور صدمے سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس گھر میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کوئی ارسم کے سامنے بول رہا تھا۔ سارے فساد کی جڑ یہ لڑکی جس گھر کے مردوں کو اپنے پیچھے کیے رکھتی ہے، میں اس فساد کی جڑ کو اس گھر سے ہی نکال دوں گی، ستارہ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا اور پھر مناہل کو زور سے دھکا دے دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی ارسم جلدی سے اسے تھام چکا تھا۔ ہٹ جاؤ پیچھے ارسم، میں اسے جان سے مار ڈالوں گی۔ ستارہ نے چیختے ہوئے اسے چپٹ کر مارنا چاہا تو ارسم نے جلدی سے مناہل کو اپنے پیچھے کر لیا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اب اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتی، ارسم دبے دبے انداز پہ چیخا تو ستارہ نے بے یقینی سے اپنے لاڈلے کو دیکھا جو آج تک اس کی کسی بات کو ٹالتا تک نہیں تھا اور آج اس لڑکی کے لیے اس سے آنکھیں ملا کر اختلاف کر رہا تھا۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم اس لڑکی کو کبھی بھی اپنی بیوی نہیں بناؤ گے اور آج تم اپنا وعدہ توڑ رہے ہو۔ وہ غصے سے گویا پاگل ہو چکی تھی۔ ہاں کیا تھا، لیکن میں کیا کروں، میرا دل میرے اختیار میں نہیں، میرا دل مناہل کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے تو میں کیسے روکوں؟ اگر آپ اپنی ضد منوانا چاہتی ہے تو میں بھی چاہتا ہوں منوانا۔ اگر میری شادی مناہل کے علاوہ کسی اور سے کرنا چاہتی ہے تو اس بات کو بھول جائیے، مناہل نہیں تو کوئی اور بھی نہیں۔ اگر آپ مناہل کو مجھ سے دور کرنا چاہتی ہے نا تو ٹھیک ہے، میں اسے خود سے دور کر دوں گا، لیکن اس کے بعد میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ارم سے شادی کروں گا تو یہ بات اپنے دماغ سے آپ نکال دیجئے۔ زندگی بھر بھی کہیں نہیں شادی کے لیے میں تیار ہوں گا اور نہیں کروں گا شادی۔ اس کے لہجے میں پختگی تھی جسے سن کر ستارہ کا رنگ اڑ گیا تھا۔ شاباش میرے شیر، جبران نے کہا، یہ ہوئی نا بات مردوں والی، مرد ہمیشہ جو زبان کرتا ہے نا اس کو نبھاتا ہے۔ تم نے اپنی ماں کی جذباتی بلیک میلنگ میں آ کر اپنے چاچا سے کیا گیا وعدہ توڑا تھا۔ آج تم اس وعدے کو دوبارہ سے نبھانے کا ارادہ کرو کہ میرا سر فخر سے تم نے بلند کر دیا ہے۔ I'm proud of you, my son۔ بس آج سے شادی کی تیاریاں شروع کیجیے۔ ارسم نے مڑ کر پیچھے کھڑی مناہل کو دیکھا اور پھر آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے قریب کیا۔ کیا ہوا، خوش نہیں ہو؟
ارسم نے اس کو لبوں کو آہستگی سے اپنے انشت شہادت سے چھوتے ہوئے کہا تو وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، پلیز، بڑی ماما کو میں بالکل پسند نہیں، آپ مجھ سے شادی مت کیجیے، وہ نم لہجے میں بولی تو وہ دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے گیا۔ بڑی ماما کو تو پسند نہیں تو کیا ہوا، بڑے پاپا کے بیٹے کو تو پسند ہم، یہی کافی ہے۔ اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو نفی میں سر ہلاتی وہاں سے دور بھاگ گئی۔ ان کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی، مگر ارم اور ستارہ کی نوک گھر پر ہر فرد بہت خوش تھا۔ وہ گم سم اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ تبھی سمائمہ اس کے پاس آئی۔ سب لوگ باہر شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں اور تم ابھی تک تیار نہیں، چلو اٹھو نہ چلے۔ سمائمہ اس کے پاس آتے ہوئے بولی، مجھے نہیں جانا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ جلدی سے بولی، تم اٹھ رہی ہو یا چنگیز خان کو بلاؤ؟ اب کی بار سمائمہ نے دھمکی دی تو بے بسی بڑے لہجے میں رونے لگی۔ اسے ابھی کچھ دیر پہلے ستارہ بیگم نے جو کچھ کہا تھا وہ یاد آ گیا۔ ستارہ نے آج صبح ہی اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا اور کہا تھا کہ ارسم کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ یہ کام وہ خود کرے گی اور ارسم اس کی کسی بات کو نہیں ٹالے گا۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ اس وقت تو اس کے رونے پر پریشان ہو گئی تھی، کیا ہوا میری لاڈو کو؟ سمائمہ نے کہا، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے گھر والے بھی یہاں ہوتے۔ وہ اصل وجہ چھپا کر رونے لگی اور کچھ اور ہی بولی تو سمائمہ نے بے یقینی سے دیکھا، مطلب حد ہو گئی، ہم یہاں جو تمہارے ساتھ ہے یہاں خوار ہو رہے ہیں، تمہارا اتنا دھیان رکھ رہے ہیں، ہماری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے کیا؟ مطلب ہم تمہارے کچھ بھی نہیں رکھتے؟ سمائمہ نے روٹے ہوئے انداز میں کہا تو سٹ کٹا گئے، نہیں ایسی بات نہیں ہے، تم سب لوگ تو میرے سب سے اچھے دوست ہونا، لیکن وہ تو میری فیملی ہے نا، اس سے میں مس کر رہی ہوں۔ وہ جلدی سے بولے، ہم بھی تمہارے بھائی ہیں۔ کبیر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، بالکل، اور میں تمہاری چھوٹی بہن، تو ایک بار ہمیں حکم کرو کسی چیز کا، ہم فوراً حاضر ہو جائیں گے۔ کبیر نے بھی چہک کر کہا، اچھا ایسی بات ہے تو جاؤ، جا کر اپنے بگ بی کے کمرے سے بائک کی چابی لا کر دکھاؤ۔ وہ جلدی سے بولی تو وہ دونوں سٹ پٹا گئے، ارے بھائی کے کمرے میں جانا ہے، گویا شیر کی غار میں جانا، تم اس کے علاوہ کچھ بھی کہو ہم وہ کرنے کو بھی تیار ہیں۔ ابان نے جلدی سے کہا، نہیں بس مجھے میرے امی ابا کے پاس جانا ہے۔ وہ منہ بسور کر بولی تو سب سر کھجا کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، ارے سوچ کیا رہے ہو تم لوگ، اپنی بہن کے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ سمائمہ نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا، ارے یار تمہارا بھائی پتہ ہے کتنا خطرناک ہے، اور تمہیں میں خطرناک آدمی کے کمرے میں جانے کو کہہ رہی ہو؟ ابان جھنجھلا کر بولا، اچھا واقعی؟ ویسے خطرناک بھائی سے پنگا کچھ دن پہلے کس نے لیا تھا؟ اس نے تنزیہ لہجے میں کہا، ہاں وہ شک کرتے ہوئے ڈانٹ رہے تھے تو مجھے بھی غصہ آ گیا، بس پھر میں نے جھگڑا کر لیا اسے۔ اب میری بہن کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے تو میں برداشت تھوڑی نہ کر سکتا ہوں۔ ابان جلدی سے بولا تو باہر کھڑا ارسم بے اختیار مسکرا دیا، وہ سر جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رات کو اس نے ابان کو اپنے کمرے میں بلایا تو تمہاری پیاری سی بہن کو بائے پر گم ہے، مسکرا کر بولا۔ جی، ابان سٹ پڑا گیا، ایک کام کرو، اسے جا کر کہو کہ وریام بھائی پر تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہاں پر میں موجود ہوں گا، بس تمہارا اتنا کام ہے کہ تم نے جو مجھ سے بدتمیزی کی ہے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ ارسم نے کہا، لیکن میں نے تو آپ سے معافی مانگی ہی نہیں اور مجھے چاہیے بھی نہیں۔ وہ جلدی سے بولا، تو ٹھیک ہے، اگلے مہینے تمہاری پے میں سے کٹوتی کروں گا جو تم نے چھٹیاں کی تھی۔ ارسم نے کہا تو وہ گڑبڑا گیا، میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جلدی سے بولا، اچھا مطلب تم کچھ بھی کہو گے تو میں مان لوں گا، جسے تم نے اسے پہلے کبھی دھوکہ نہیں دیا، ہمیشہ اسے پھنسا کر تم لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہو، میں جانتا نہیں ہوں کیا؟ وہ تنزیہ لہجے میں بولا تو سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گئے، ارے جاؤ اسے بھیجو، میں باہر اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ ارسم نے کہا اور پھر وہ باہر نکل گیا، اپنی ہیوی بائک نکالی اور اس پہ بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئی اور اس نے اسکارف لے رکھا تھا، وریام بھائی اگر چنگیز خان کو پتہ چل گیا نا کہ میں آپ کے ساتھ جا رہی ہوں تو بہت برا ہو جائے گا۔ جلدی جلدی سے بائک نکالے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو ارسم دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر ارسم نے بائک کو تھوڑا سا تیز کیا تو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر چیخنے لگی،
اور یہاں بھائی آہستہ چلائے نا، وہ چیخ کر بولی تو ارسم نے بائک کو ایک جھٹکے سے روک دیا اور وہ جلدی سے بائک سے اتر کر گہرے گہرے سانس بھرتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ارسم ہیلمٹ اتار کر اس کے قریب آیا۔ یہاں تو کوئی بھی کھانے پینے کی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، مجھے کچھ کھانا تھا، وہ کہتے ہوئے پلٹی اور ارسم کو دیکھ کر تو اس کی آنکھیں خوف سے بھر گئی۔ چنگیز خان، وہ ہکلا کر بولی تو ارسم اس کی حالت دیکھ کر مسکرا دیا، پھر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسی اپنے قریب کر گیا۔ بہت دنوں سے نوٹ کر رہا، بہت دور بھاگ رہی ہو، میں نے سوچا چلو بائک کے بہانے تمہارے پاس ہی ہوں، ابھی فی الحال مجھے تمہارا تھوڑا سا رومانس کا موڈ ہے میرا، وہ کرنے تو پھر اس کے بعد تمہارا جو کھانا ہے تم کھا لے۔ ایسم نے اس کے رخسار پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا، تو تجھے صرف پوری جان سے کام کے، پلیز مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ اس سے دور ہوتے ہوئے بولی تو ارسم کی ماتھے پر بل پڑ گئے تھے، اسی گردن میں ہاتھ ڈالے اسے کھینچ کر اپنے قریب تر کرتے اس کی نم آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیوں میرا انتحار لیتی ہوں؟ میں تم پر کسی بھی قسم کی سختی نہیں چاہتا، لیکن تم مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کر دیتی۔ میں تمہاری قربت کے لیے تڑپتا ہوں، تم مجھ سے اتنا بھاگتی ہو کیوں؟ مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ مسلسل روتے ہوئے ایک ہی ضد کیے جا رہی تھی۔ ارسم نے غصے سے اس کی جانب دیکھا، تم میری برداشت کا امتحان لے رہی ہو، جو سوال میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دینے کی بجائے تم نے ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے کہ گھر جانا ہے۔ چلو سوال بدلتا ہوں، مجھے صرف ایک سوال کا جواب دو، کیا تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ اس سے پوچھا تو وہ نا میں سر ہلا گئی، مطلب تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ ہو جائے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم کسی اور سے محبت بھی کرتی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ اس کی خاطر میں تمہیں چھوڑ دوں گا، کیونکہ تم صرف میری ہو اور میرے ہونے کے بعد بھی کسی اور کی ہو سکتی۔ اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے وہ بولا اور پھر بائک پہ بیٹھ گیا۔ بائک سٹارٹ کی تو وہ پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ اس نے بائک کو جہاز کی طرح اڑایا مگر اس نے ایک بار بھی ارسم کے کندھے کو نہ تھاما۔ یہ دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ بائک پورچ میں لگاتے ہوئے غصے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بامشکل اپنے وجود کو سنبھالتی اندر جا رہی تھی، ستارہ نے اس کے سامنے آ کر راستہ روک لیا۔ ابھی بہت غصے میں یہاں سے گزرا ہے، مجھے یقین ہے کہ ایک دن وہ تمہیں ایسے ہی غصے میں چھوڑ دے گا۔ تم جانتی ہو نا اس کے مزاج کو، اس لیے میں اس دن تم سے کہہ رہی تھی کہ میرے بیٹے کے قریب جانے کی غلطی بھی مت کرنا، کیونکہ تم ساری زندگی پچھتاؤ گی۔ میرا بے وفا بیٹا فی الحال تم پر دیوانہ پھر رہا ہے، مگر میں نے اگر ایک بار بھی کہہ دیا نا کہ تمہیں چھوڑ دے تو پل بھی نہیں لگائے گا۔ بہتر ہے کہ اسے ایسے غصہ دلاتی رہو تاکہ وہ شادی سے پہلے یہ گھر چھوڑ کر چلا جائے۔ ستارہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی اور وہ خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ پچھلے 1 سال سے اس چنگیز خان کی دیوانی بنی پھر رہی تھی، مگر اس نے سب سے یہ بات چھپائی ہوئی تھی۔ چند دنوں سے ارسم کا رویہ اس کے ساتھ بدلا تو اسے لگا کہ شاید اس کی دل کی مراد پوری ہو رہی ہے، مگر کچھ بھی ویسا نہیں تھا۔ جب سے جبران اور ستارہ لندن گئے تھے سب بدل چکا تھا۔ اتنا پیار کرنے والی ستارہ بیگم نے اپنے رنگ بدل لیے تھے اور بس ارسم کو ارسم کے پیچھے لگانے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ اپنے لیے چائے بنانے کے لیے کچن میں گئی اور تھوڑی دیر بعد اسے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ جیسی وہ مڑی تو ارسم کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور شیلف پر دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر اس کے اوپر جھک گیا۔ وہ زور سے آنکھیں نیچے ہولے سے کانپ رہی تھی۔ کیوں اتنی خوفزدہ ہو جاتی ہو مجھ سے؟ کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ مجھ سے بات کرو؟ اس کی رخسار کو لبوں سے چھوتے ہوئے بولا، پلیز آپ یہاں سے جائیے۔ وہ نم لہجے میں بولی تو ارسم کے چہرے پر غصے بھرے تاثرات چھا گئے۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میرے وجود سے تم اتنی نفرت کیوں کرتی ہو؟ کیوں مجھے اپنے قریب برداشت بھی نہیں کر سکتی؟ اگر تمہیں یہ شادی کرنی تو ابھی بتا دو، میں سہولت سے انکار کر دیتا ہوں۔ اس کے کندھے سے پکڑتے ہوئے اسے بے بسی بڑے لہجے میں بولا تھا، ہاں نہیں کرنی مجھے یہ شادی۔ اس سے پہلے کہ آپ مجھے چھوڑتے میں آپ کو چھوڑنا چاہتی ہوں۔ میں زندگی بھر اس خوف کے ساتھ نہیں گزار سکتی کہ آپ کبھی بھی مجھے چھوڑ سکتے ہیں۔ وہ غصے سے بولی اور آنسو اس کی رخسار پر بہن گئے۔ وہ یک
تک اسے دیکھتا رہا، پھر جھک کر اس کے آنسوؤں کو لبوں سے چرا تو سکتہ میں رہ گئی۔ آج پورے گھر میں یہ خبر پھیلی ہوئی تھی کہ شازیہ بیگم اور حماد پورے 1 سال بعد پاکستان آ رہے ہیں۔ امریکہ سے واپسی کا دن پورے خاندان کے لیے ایک خاص دن تھا۔ حویلی کے بڑے دروازے پر صبح سے ہی چہل پہل تھی۔ نوکر چاکر مصروف تھے، بڑے صحن میں رنگین کمکمے لٹکائے گئے تھے، گلدستوں کی خوشبو چاروں طرف پھیلی تھی۔ ادھر حویلی کے اندرونی حصے میں سب خواتین نے بھی تیاریوں کے جھنڈے گاڑ رکھے تھے۔ کچن سے پلاؤ، قورمہ اور حلوے کی خوشبوئیں اٹھ رہی تھی۔ بچے کھیلتے ہوئے دروازے کی طرف بھاگ رہے تھے اور بار بار پوچھ رہے تھے کہ گاڑی کب آئے گی۔ اسی شور شرابے میں سب لوگ اپنے اپنے طور پر خوش تھے، لیکن ایک شخصیت تھی جو سب کی خوشیوں میں اندر سے شامل نہیں تھی، اور وہ تھی ستارہ بیگم، جو گرچہ ظاہری طور پر تیاریوں میں لگی دکھائی دے رہی تھی، مگر دل ہی دل میں عجیب سی گھبراہٹ اور بے چینی کا شکار تھی، کیونکہ انہیں بخوبی علم تھا کہ ان کے کیے ہوئے فیصلے اور مناہل کے ساتھ برتاؤ سلوک بہت جلد سب کے سامنے آنے والا ہے۔ ان کی نظریں بار بار دروازے کی طرف جاتی، مگر دل میں انجانی گھبراہٹ جاگزین ہوتی، جیسے کسی وقت کوئی طوفان سب کچھ بہا لے جائے گا۔ ادھر ارسم پچھلے کئی دنوں سے ارم کے رویوں کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس نے کئی بار محسوس کیا کہ ارم کسی کے ساتھ فون پر لمبی لمبی باتیں کرتی ہے۔ اس کے چہرے پر چھپنے والا خوف اور خوشی کا امتزاج جس شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے کمرے میں بند ہو کر مسکراتی یا گھبراہٹ سے فون رکھ دیتی۔ ارسم چونکہ اندر سے پہلے ارم کے کردار پر شک کرنے لگا تھا، لہٰذا اس بار اس نے فیصلہ کیا کہ سب کچھ کھول کر سامنے لائے گا، تاکہ کسی کو دھوکہ نہ رہے، خاص طور پر اپنی ماں کو، جو کہ اندھی محبت میں آ کر ارم کو ناہل پر ترجیح دے رہی تھی۔ مگر آج کا دن صرف ایک سچائی کے لیے نہیں بلکہ پورے خاندان کی خوشی کے لیے بھی اہم تھا، کیونکہ امریکہ سے واپس آنے والے مہمانوں کی آمد نے سب کو یکجا کر دیا تھا۔ شام کے وقت جیسی بڑی گاڑیاں حویلی کے دروازے پر آ کر رکی، سب بچے بھاگتے ہوئے باہر نکلے، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی، ڈھول کی تھاپ پر خوشی کے نغمے گونج اٹھے۔ شازیہ بیگم نے گاڑی سے اترتے ہوئے سب کو گلے لگایا۔ حماد بھائی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی، جو کہ برسوں بعد اپنے وطن کی مٹی میں سکون ڈھونڈ رہا تھا۔ اذان اور سبکہ نے بھی سلام دعا کی اور سب کے بیچ وہ گل مل گئے۔ پورے گھر کا ماحول خوشیوں سے گونج اٹھا، مگر ستارہ بیگم کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپی وہ بے چینی اب بھی کام تھی، جو انہیں چین سے بیٹھنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ بار بار اپنی ارسم کی طرف دیکھتی تھی، جس کی آنکھوں میں ایک طوفان چھپا ہوا تھا، جیسے وہ کسی موقع کی تلاش میں ہو کہ سب کے سامنے سچائی کو آشکار کرتے۔ شام ڈھلتے ہی حویلی میں روشنیوں کا میلہ سا لگ گیا تھا۔ باہر لان میں بڑی بڑی میز سجی ہوئی تھی، رشتہ دار اور مہمان ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ ہنسی خوشی کے شور میں کوئی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اسی حویلی کی دیواروں کے پیچھے ایک ایسا راز دفن ہے جو کسی بھی قیمت سب کچھ ہلا کر رکھ دے گا۔ ارسم کچھ دیر تک سب کے ساتھ رہا، مگر اس کی نظریں بار بار ارم کو تلاش کرتی رہی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ ارم باقی لڑکیوں کی طرح خوشی میں گلنے ملنے کی بجائے بار بار ایک کونے میں جا کر اپنا فون چیک کرتی، کسی انجانے نمبر سے مسکراتی، پیغامات لکھتی۔ اس کے چہرے پر ایسی چمک تھی جو عام بات چیت میں کبھی نظر نہیں آتی تھی۔ ارسم نے فیصلہ کیا تھا کہ آج ہی سب کے سامنے سچ کھولا جائے گا، کیونکہ وہ مزید یہ بوجھ اپنے دل پر نہیں رکھ سکتا تھا۔ اسے یاد آنے لگا کہ کیسے پچھلے مہینوں میں اس نے بارہا اپنی ماں ستارہ بیگم کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ارم پر اندھا اعتماد نہ کرے، مگر ستارہ بیگم ہر بار اس پر الٹا ناراض ہو جاتی تھی، کہتی تھی ارم ہماری بھتیجی ہے، اپنے خون سے بڑھ کر۔ تم مناہل کی باتوں میں آ گئے ہو، لیکن یاد رکھنا ایک دن تم اپنی غلطی کا احساس تمہیں ہوگا۔ ارسم جب بھی یہ سنتا تو چپ کر جاتا، مگر اس کے دل میں یہ بات تیر کی طرح پیوست ہو جاتی کہ اس کی ماں نے مناہل جیسی صابر اور شاکر انسان کو صرف اپنی ضد اور ارم کی خوشامد پر قربان کر دیا۔ آج پہلی بار اسے موقع ملا تھا کہ سب مہمان موجود تھے۔ شازیہ بیگم، حماد بھائی، اذان اور سبکہ بھی اس خوشی کے میلے میں بیٹھے تھے، اور یہی وقت تھا جب اس نے سوچا کہ اگر یہ راز سب کے سامنے نہ آیا تو شاید کبھی نہ آئے۔ وہ آہستہ آہستہ مہمانوں کے بیچ سے نکل کر لان کے دوسرے حصے کی طرف بڑھا، جہاں ارم فون کان سے لگا کسی سے دبے دبے لہجے میں بات کر رہی تھی۔
ارسم قریب گیا تو اس نے صاف سنا کہ ارم کہہ رہی تھی، تم فکر مت کرو، میں بس تھوڑی دیر میں ہی فارغ ہو جاؤں گی، یہاں سب اپنی اپنی خوشی میں مصروف ہے، کوئی مجھ پر شک نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر ارسم کا خون کھول اٹھا۔ اس نے فوراً اپنے موبائل سے ویڈیو ریکارڈنگ آن کر دی تاکہ سب کے سامنے ثبوت کے ساتھ یہ حقیقت رکھ سکے۔ ارم نے جیسے مڑ کر دیکھا اور ارسم کو قریب کھڑا پایا تو اس کا چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ بوکھلا کر بولی، آپ یہاں؟ آپ نے سنا؟ ارسم نے ہونٹوں پر تلک مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، ہاں ارم، سب سن لیا، بس میں یہی چاہتا ہوں کہ باقی سب بھی سن لیں۔ لان میں سب لوگ بیٹھے تھے جب ارسم نے اونچی آواز میں کہا، سب لوگ ذرا ادھر آ جا، میرے پاس ایک بہت اہم بات ہے جو آپ سب کو جاننی چاہیے۔ یک دم خاموشی چھا گئی، سب کے قدم اس کی طرف بڑھنے لگے۔ شازیہ بیگم نے حیرت سے پوچھا، بیٹا کیا ہوا ہے؟ ستارہ بیگم نے گھبرا کر کہا، ارسم یہ وقت نہیں ہے، سب کی خوشی کے موقع پر بیٹھے ہیں، کوئی ہنگامہ مت کرو۔ لیکن ارسم نے ہاتھ اٹھا کر کہا، ماں بس آج کے بعد کوئی ہنگامہ نہیں بچے گا، آج سب حقیقت سامنے آ جائے گی۔ اسے موبائل کی ریکارڈنگ سب کے سامنے آن کر دی۔ ارم کی آواز صاف آ رہی تھی جس میں وہ اپنے عاشق سے بات کر رہی تھی۔ جیسے یہ آواز فضا میں گونجی، سب کے چہرے پر حیرت سے کھل گئے تھے اور سبکا نے بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ شازیہ بیگم نے پریشان ہو کر جبران بھائی کی طرف دیکھا اور اذان نے سخت لہجے میں کہا، یہ کیا بکواس ہے؟ مگر سب سے زیادہ صدمہ ستارہ بیگم کو ہی تھا۔ ان کی ٹانگوں میں جان نہیں رہی اور وہ قریب کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ارسم نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ ہے وہ حقیقت جسے میں کتنے دنوں سے آپ سب کے سامنے لانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میری اپنی ماں نے ہر بار مجھے ڈانٹ کر چپ کرا دیا کیونکہ انہیں اپنی بھتیجی کی محبت نے اندھا کر دیا تھا۔ ماں، آپ نے مناہل جیسی نیک اور پاک دامن لڑکی کو رسوا کیا، اس پر ظلم کیا، صرف اس لیے کہ آپ کو لگا کہ آپ کی بھتیجی بہتر ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ تعلقات رکھتی ہے اور آپ کو اندھیرے میں رکھتی رہی ہے۔ یہ سنتے ہی پورے ماحول میں سناٹا چھا گیا۔ ارم کا چہرہ پسینے سے تر تھا، وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، آپ سب میرا یقین کریں، مگر ریکارڈنگ میں اس کے منہ پر ایسا تالا لگا دیا تھا کہ اب اس کے پاس انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ سب کے چہرے پر حیرت اور صدمے سے ڈوبے ہوئے تھے اور خاص طور پر ستارہ بیگم کے چہرے پر ایسا پچھتاوا تھا جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا۔ لان کی فضا میں جیسے کوئی بم پھٹ گیا، سب مہمان خاموشی سے ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنے لگے اور ارم کے کانوں میں ہر آواز گونجنے لگی۔ وہ لمحہ بلمحہ خوف کے شکنجے میں جگرتی جا رہی تھی۔ شازیہ بیگم نے سخت لہجے میں کہا، ارم یہ سب کیا ہے؟ تم واقعی کسی کے ساتھ اس طرح باتیں کر رہی ہو؟ یہ تمہاری پرورش ہے؟ یہ وہ اعتماد ہے جو ہم نے تم پر کیا تھا؟ ارم نے ہاتھ جوڑ کر کہا، نہیں آنٹی جان، آپ یقین کیجیے یہ سب غلط فہمی ہے، وہ بس ایک پرانا دوست تھا، اس سے یوں ہی بات کر رہی تھی۔ لیکن اس کی آواز کانپتی ہوئی لرزش سے لبریز تھی اور اس کا چہرے کا بدلتا رنگ اس کی سچائی اگل رہا تھا۔ اذان نے بھڑکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کہا، دوست، یہ باتیں دوستوں کے ساتھ کی جاتی ہیں، شادی شدہ لڑکیاں بھی اس طرح کی واقعات باتیں نہیں کرتے، تمہیں شرم آنی چاہیے ارم، تم نے پورے خاندان کا سر جھکا دیا۔ سب کا دھیان اب ستارہ بیگم کی طرف تھا جو گم سم بیٹھی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، وہ اپنے ہاتھوں کو بار بار مروڑ رہی تھی جیسے اپنے کیے کا حساب خود مانگ رہی۔ ارسم نے ایک لمحے کو ماں کی طرف دیکھا اور پھر دھیمی مگر کڑوی آواز میں کہا، ماں آپ ہی بتائیے، ناہل پر اتنے ظلم ڈھانے کا کیا جواب تھا؟ آپ نے اس نیک لڑکی کی بار بار تذلیل کی، اس کے کردار پر شک کیا، صرف اس لیے کہ ارم کو آپ نے اپنا خون مانا اور اس کی ہر بات پر یقین کیا، اور آج حقیقت سب کے سامنے ہے۔ یہ سن کر ستارہ بیگم کے آنسو تھم چکے تھے اور انہوں نے ارم کو غصے سے گورا اور پھر سب کے سامنے اپنے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کہا، یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اپنی ضد اور اپنی بھتیجی کی محبت میں اندھی ہو کر اس بہو کو رلایا جس نے میرے ہر موقع پر میرا ادب کیا، میرے ساتھ دیا۔ میری مناہل بیٹی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت ستایا، تمہارا صبر کا امتحان لیا اور تم پھر بھی خاموش رہی۔ سب کے سامنے ستارہ بیگم کی یہ آجزی دیکھ مناہل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، بڑی امی، آپ ماں ہے،
آپ کی ناراضگی کو میں نے اپنی قسمت سمجھ کر قبول کیا، لیکن میرا دل ہر بار ٹوٹتا رہا۔ آج اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے تو میرے لیے یہی کافی ہے۔ مگر ارم، آپ بھی اپنی جان بچانے کی جتن کر رہی تھی۔ اس نے چیخ کر کہا، یہ سب ایڈسن کی سازش ہے، اس نے مجھے ہمیشہ ناپسند کیا۔ یہ ریکارڈنگ بھی جھوٹی ہے، یہ سب جعلی ہے۔ لیکن اس کی آواز کسی کو قائل نہ کر سکے۔ ستارہ بیگم نے غصے سے کہا، بہت ہو گیا ارم، اب بھی شرم نہیں آ رہی؟ ثبوت سب کے سامنے اور تم اب بھی بہانے بنا رہی ہو۔ ہمیں اب سمجھ آیا ہے کہ کیوں ایڈسن ہمیں بار بار خبردار کرتا تھا اور ہم نے اس کی ایک بھی بات نہ مانی۔ حماد بھائی نے خاموش لہجے میں کہا تھا، ستارہ، یہ سب دیکھنے کے لیے اب اگر تم دل سے مطمئن نہیں ہو تو پھر اور کیا ثبوت چاہیے؟ اب تمہیں فیصلہ تمہارے ہاتھ پہ ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ ارم نے اس گھر کی عزت کے ساتھ کھیلا ہے۔ یہ سن کر ستارہ بیگم نے ارم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سختی اور غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ وہ دھیمی مگر کٹیلی آواز میں بولی، ارم، تم نے مجھے رسوا کر دیا۔ تم نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر مجھے اپنا مہرا بنا دیا۔ میں نے اپنی بہو کو ستایا، اپنے بیٹے کو ہر وقت بے سکون رکھا، صرف تمہارے جھوٹے معصوم چہرے کی خاطر۔ آج سے تمہارا اس گھر میں کوئی حق باقی نہیں رہا۔ ارم نے گھبرا کر کہا، نہیں پھوپھو، مجھے معاف کر دے، میں غلطی پر ہوں، میں مانتی ہوں، لیکن اس طرح مجھے رسوا نہ کرے۔ مگر ستارہ بیگم کا لہجہ ٹوٹا ہوا اور فیصلہ کن تھا۔ نہیں ارم، میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تم پر یقین کر کے کی، اور اب اس کا کفارہ میں مناہل سے معافی مانگ کر ادا کروں گی۔ ہمیں اس گھر میں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ پورے ماحول میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ مہمان حیران تھے کہ یہ سب کچھ اتنی بڑی محفل میں ہو رہا ہے، مگر ساتھ ہی سب کو مطمئن بھی تھا کہ آخرکار سچائی سب کے سامنے آ گئی۔ مناہل کے آنسو شکر کے موتیوں کی طرح بہہ رہے تھے۔ ارشد بھی پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ اس نے ماں کو روتے ہوئے دیکھ کر ان کے قریب جا کر کہا، ماں، اب سب ٹھیک ہو جائے گا، بس اب دعا کرے کہ یہ گھر دوبارہ محبت اور سکون کا گہوارہ بن جائے۔ ستارہ بیگم نے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ تمہاری زندگی کی خوشیوں میں نے اپنی ضد برباد کر دی۔ لاہر بیٹی، مجھے آج سے اس سلوک سے میں تم سے معافی مانگتی ہوں، جو ایک باپ اپنی بیٹی سے کرتی ہے۔ وہ الفاظ سنتے ہوئے لاہر بے اختیار آگے بڑھی اور ستارہ بیگم کے گلے لگ گئے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، بڑی امی، آپ نے مجھے ہمیشہ ماں کا پیار دیا، اب اگر دل سے قبول کر لیا تو میرا سب کچھ ختم ہو گیا۔ پورا ماحول جذبات سے لبریز تھا۔ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر سر ہلا رہے تھے کہ یہ سب کچھ سچ مچ ایک سبق ہے کہ کبھی عدل اعتماد اور ضد سے کبھی کسی کا حق نہیں چھیننا چاہیے۔ ستارہ بیگم نے لاہر کے ماں باپ یہاں نہیں ہونے کا فائدہ اٹھایا اور اسے تکلیفیں دی، جس سے اس کا سال ازمائش بن کر بہت کچھ اس نے سیکھا تھا۔ آج اذلان اور سبکا امریکہ سے آنے کے بعد پہلی بار یہاں آئے تھے۔ ویسے بھی نیچے خفیہ میٹنگ ہو رہی تھی اور جبران سکندر نے انہیں چھت پر بھیجا تھا۔ مناہل سب سے آگے تھی۔ وریام بھائی میٹنگ سے واقف تھے، مگر گھر کے بڑوں نے منع کیا تھا کہ مناہل کو کچھ پتہ نہ چلے۔ وہ بھی چھت پر آگے اور محفل زوروں پر تھی۔ موڈ ٹھیک ہو گیا اور محفل رات تک جاری رہی۔ مما، یہ کس کی شاپنگ ہے؟ ناہل نے بیگ دیکھ کر پوچھا۔ ہماری ہے، اور کس کی ہوگی؟ آپ لوگ کیوں کر رہے شاپنگ؟ کس کی شادی ہے کیا؟ ہاں، شادی ہی ہے، ناہل بیگم نے مسکرا کر کہا۔ کس کی شادی مما؟ مینا کی۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ لڑنے کو تیار تھی۔ ہر بات پر بحث نہ کیا کرو، جاؤ چائے لے کر آؤ۔ وہ پیاؤں پٹکتی کچن میں چلی گئی تھی۔ سب کو اپنی ہنسی روکنی پڑی۔ آج ڈھولکی اور مایوں کا فنکشن تھا۔ مناہل کو آج تائی نے پیارا سا لہنگا دیا تھا۔ بیوٹیشن کو مایوں کے بالوں والا سٹائل بنانے کا کہا تھا۔ ناہل باتوں میں لگی تھی کہ اس کے سر پر دوپٹہ سیٹ کر دیا گیا۔ یہ تو دلہنوں کا دوپٹہ ہوتا ہے، آپ نے میرا کیوں کر دیا؟ یہ آج کل فیشن ہے گڑیا، تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس نے میں مسکرا کر خود کو دیکھا۔ نہ جانے کیوں یہ مسکراہٹ آئی، آنکھوں میں ایسی کشش تھی کہ دل مچل اٹھا۔ سب ہنس رہے تھے، لیکن اس کے کانوں میں ارسن کی آواز گونج رہی تھی، پھر اگلی ملاقات میرے کمرے میں ہوگی۔ کل رات تو ارسن نے اسے بات کی دھمکی دی تھی۔ سب نے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، کسی نے بتایا تک نہیں۔ وہ سب سے خفا تھی۔ مایوں کی رسم کے بعد وہ کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ شازیہ چچی نے مہندی لگانے والی کو بلایا۔ سب دروازہ کھٹکھٹاتے تھک گئے، مگر اس نے نہ کھولا۔
کیا ہوا ہے؟ کیوں دروازہ بجا رہے ہو؟ حماد سکندر وہاں سے گزرے تو سب کو ناہل کے کمرے کے باہر جمع دیکھ کر روکے۔ حماد وہ دروازہ نہیں کھول رہی۔ شازیہ بیگم پریشانی سے بولی، چابیاں لے کر آئیے اور آپ سب جائیے۔ ستارہ بیگم نے اسے چابیاں لا کر دروازہ کھول کر وہ اندر چلے گئے۔ ناہل گھٹنوں میں سردی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ناہل بیٹا کیا بات ہے؟ حماد کی بات پر وہ چونک سی اٹھی اور شکایتی نظر سے نہ دیکھا۔ اچھی بیٹیاں اپنے ماں باپ کا مان ہوتے ہیں، ان کا غرور ہوتی ہیں، ان کی کسی بھی فیصلے سے انکار نہیں کرتی۔ سبکا کی طرح کیا میں تمہارا کوئی فیصلہ خود نہیں کر سکتا؟ ناہل نے بھی نم آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا۔ یہ کب کہا میں نے بابا؟ تو کمرہ کیوں لوک کر کے بیٹھی ہو بیٹا؟ گھر میں سب مہمان ہیں، تمہاری ماما اتنی ٹینشن میں ہے اور کب سے دروازہ بجا رہی ہو۔ کیا کہیں گی وہ سب؟ سوری بابا، وہ کہنا تو بہت کچھ چاہتی تھی لیکن حماد احمد کی باتوں پر خاموش ہو گئی۔ مجھے امید ہے کہ اب مجھے کسی بات کی شکایت نہیں ہوگی تم سے۔ اور مہندی لگانے والی بچی کب سے باہر آئی ہوئی ہے؟ چلو مہندی لگوا لو۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگا کر باہر آئی۔ شازیہ بیگم نے اسے گلے لگا کر ڈھیر سارا پیار کیا لیکن ناہل کی خاموشی نہ ٹوٹی۔ ابان کی چٹکلے، وریام بھائی کی طنز و مزاج اور کبیر کے تعریف بڑے جملے اور سبکا کا پیار کچھ بھی اس پر اثر انداز نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے ہاتھوں میں پاؤں پر مہندی لگوائی اور جو کچھ شازیہ بیگم نے کھلایا کھا لیا اور تائی اور چچی کے نصیحتیں سب خاموشی سے سن کر رات کو اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ باہر اچھی خاصی محفل جمی ہوئی تھی لیکن ناہل کا دل ہر چیز سے اجڑ چکا تھا۔ وہ بس چپ کر روزہ رکھے ہوئے تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کی خاموشی طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے اور یہ نہ چاہتے جانے کیسے کب اور کس پر ٹوٹے گی۔ اس کے لفظوں کے مقابل میں بھلا کیا کہتا؟ اس نے چپ رہنے میں ہی سہولت چاہی۔ آج پھر بھیگیں گے بارش میں تیرے خواب، آج پھر شہر کا موسم خراب لگتا ہے۔ دلہن بن کر وہ اتنی حسین لگی جو بھی دیکھتا پلک چپک لگا تھا۔ لال رنگ کے لہنگے میں وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ بے ساختہ تائی نے اس کی نظر اتاری۔ آج تو ارسم بھائی کی خیر نہیں ہے مناہل، یا پھر تمہاری خیر نہیں ہوگی؟ سبکا نے اس کی کان میں سرگوشی کی۔ مناہل کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ ارسم کا دل اس کا یہ روپ دیکھ کر پاگل سا ہو گیا تھا۔ وہ خود بھی کسی ریاست کا شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ بے شمار رسومات کے بعد مناہل کو ارسم کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر مناہل ٹھٹک گئی۔ سب کے باہر جانے کے بعد اس نے اٹھ کر دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ کمرے کی ایک ایک چیز بکھیر دے۔ کچھ دیر بعد ارسم آیا تو دروازہ بند پا کر آہستہ سے بجایا، ناہل دروازہ کھولو، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ۔ شازیہ بیگم چابیاں لے آئی، انہیں کھولے گی۔ تم اندر چلے جا بیٹا، آج وہ کوئی بدتمیزی کرے تو اسے معاف کر دینا۔ ارسم نے تالا کھولنا شروع کر دیا اور شازیہ بیگم وہاں سے چلی گئی۔ کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ اندر قدم رکھا تو ناہل کا برائڈل دوپٹہ اس کے قدموں میں آ گرا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی چوڑیاں اتار رہی تھی۔ پیچھے ارسم کی آہٹ پا کر اس کے نت اتارتے ہاتھ روکے۔ یہ سب کیوں اتار دیا تم نے؟ میری مرضی۔ ارسم نے نرمی سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ ابھی تک تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہوا نا؟ ناہل نے ارسم کے ہاتھ زور سے جھٹک دیے۔ ہاں نہیں ہوا ٹھیک سے۔ ٹھیک ہے کیا کر لو گے تم؟ ارسم نے اس کی کمر میں بازو ڈال کر اپنی طرف کھینچا تو ٹوٹی ڈھال کی طرح اس کے بازو میں آ گئی۔ اس کی حالت سے کراہسی برآمد ہوئی۔ آج مجھے کھلی اجازت ہے ہر بات کی، چھوڑ دے مجھے ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ تمہارے شور مچانے سے کیا ہوگا سویٹ ہارٹ؟ ارسم نے اس کے ہونٹ چوم کر نت نکالی۔ ناہل نے چیخ کر ہاتھ پیچھے کیا۔ چینج کر لو پھر بات کریں گے۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو اپنا حق چھوڑ دے گئے۔ میں نہیں مانوں گی، میں منا لوں گا، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ارسم نے اس کے سراپے کو دیکھا اور پھر مسکرایا۔ ٹیشو پیپر سے اس کے ہونٹوں کی لپسٹک صاف کی اور ایک جھٹکے سے اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ مناہل کے ہوش کھلنے لگے اور بے ہوشی میں چلی گئی۔ ارسم نے پانی کے قطرے اس کے چہرے پر ڈالے تو اس کی پلکیں ہلی۔ ناہل کیوں کر رہی ہو ایسا؟ پلیز آنکھیں کھولو، بتا، اگر کوئی مسئلہ ہے مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہو؟ ناہل نے آنکھیں کھول کر اس کا چہرہ دیکھا۔ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ کیا مطلب؟ کیونکہ آپ نے کہا تھا میں آپ کو اچھی نہیں لگتی، میں بدتمیز ہوں، منہ پھٹ ہوں، پھر شادی کیوں کی؟ ارسم نے مسکرا کر دیکھا اور کہا یہ
کیا کم ہے؟ پھر نرمی سے بولا، اگر میں ہر اس بات پر معافی مانگ لوں جس سے تم ہرٹ ہوئی ہو تو کیا تم مجھے معاف نہیں کرو گی؟ ناہل نے اسے دیکھا، پتہ نہیں کون سا لمحہ تھا جب مجھے تم سے محبت ہوئی. تم تو کوئی بات سمجھتی نہیں ہو، تمہیں چھوؤں تو بے ہوش ہو جاتی ہو. ارسم نے اس کی پلکوں پر انگلی پھیری. بولو نا ناہل، کیا سب معاف کر سکتی ہو؟ ناہل نے آنکھیں بند کر کے کہا، ایک شرط پر معاف کروں گی. کون سی شرط؟ آپ مجھے چھت پر جانے سے نہیں روکیں گے. ارسم نے ہنستے ہوئے کہا، اوکے. اور کچھ؟ مجھے زور سے ہنسنے سے بھی نہیں روکیں گے. اوکے. اور میری ہر بات مانیں گے؟ نہیں، جو بات ٹھیک ہوگی وہی مانوں گا. نہیں، پھر میں ناراض ہوں. اچھا یار، جو کہو گی مانوں گا. اب تو مسکرا دو. اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا وہ خود پہ بیچ لیا تو شرما گئے. اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی. اسے اپنے پیار کی بارش میں بھگونے لگا. دونوں کی پیار سے من کی پیاس بجھ گئی تھی. ارسم نے لائٹ آف کر دی. وہ جانتا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بہتر ہو جائے گا، اور فی الحال اس کی خوشیاں منتظر تھی، اور وہ باہیں پھیلا کر انہیں سمیٹنا چاہتا.